دنیا کی بھول بھلائیوں میں ایسے گم ہوئے کہ پلٹ کر مذہب کی طرف آئے ہی نہیں، اور اس کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا۔ کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا اور بس یہی زندگی ہے، اور یہ سمجھنے لگے بیوی بچے ہیں ان کو سنبھالنا بھی تو ہے، رزق کا حوالہ دینا شروع کر دیا، جبکہ رزق اللہ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری اللہ کے دین کی حفاظت تھی۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وامينه بلغ الرسالة وادى الامانة ونصح الامة وتركها على ملة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين اوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله عباد الله يرحمكم الله واعلموا ان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة في دين الله ضلالة وكل ضلالة في النار وما قل وكفى خير مما كثر وألهى وما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا وقال جل سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل حزب بما لديهم فرحون وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل ولا يدري المقتول في أي شيء قتل رواہ مسلم۔ علماء کرام، بزرگان دین، ملت کے بہی خواہ نوجوان ساتھیوں، سب سے پہلے ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی بزرگی کبریائی عظمت و جلال حمد و ثنا اور شکر سے پاس ہوں اس اللہ عظیم وحدہ لا شریک احد و صمد کے لیے، جس نے آسمانوں کو بلندی، زمین کو وسعت، پہاڑوں کو استقرار و ٹھہراؤ، پانی کو شفافیت، ہوا کو بہاؤ اور انسانوں کو قوت گویائی اور ہمیں اسلام، قرآن کریم اور توحید جیسی عظیم نعمتیں عطا فرمائی۔ ربنا لک الحمد حتی ترضی ولک الحمد اذا رضیت ولک الحمد بعد الرضا۔ بعد ازاں انگنت درود و سلام ہو سید الاولین والآخرین محمد عربی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بڑا بخیل ہے وہ شخص کہ اپنے نبی کا نام آنے کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہ کہہ سکے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تحمید و تسلیم اور حمد و صلاۃ کے بعد دنیا کے حالات بتا رہے ہیں
کہ دنیا بہت جلد اپنی آخری دور سے گزرنا چاہتی ہے. چھوٹی چھوٹی قیامت کی لگ بھگ تمام نشانیاں مکمل ہو چکی ہیں. دنیا کو قیامت کی بڑی نشانیوں کا انتظار ہے. پوری دنیا بارود کا ڈھیر بن چکی ہے. عداوت اور نفرتیں، بغض، عناد اس قدر ہے کہ کسی بھی وقت یہ جل کر خاکستر ہونے کے لیے تیار ہے. آخری دور سے گزر رہی ہے. اس کے اس بات کے لیے وہ روایت ہم مد نظر رکھیں. امام بخاری رحمہ اللہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت نقل کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بقاؤکم فیما سلف قبلکم من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس. آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک دنیا کی عمر کا اتنا لمبا عرصہ گزر چکا تھا کہ آپ نے فرمایا تم قیامت سے پہلے اتنے قریب ہو تمام امتوں کے مقابلے میں جیسے پورے دن میں عصر کی نماز اور مغرب کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے، تم قیامت سے اتنے قریب آ چکے ہو. یعنی اگر پوری دنیا کی مدت کو ایک دن میں سمجھنے کی کوشش کریں تو تمہاری حیثیت قرب قیامت کے مطابق ایسی ہے جیسے کہ عصر کی نماز سے مغرب کا وقت. اب یہ بات بیان کی کب؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت امت محمدیہ کی عمر اس پوری دنیا کی عمر کے اعتبار سے بس ایسی ہی ہے جیسے دن میں عصر سے مغرب کا وقت ہے. اس بات کو بیان کرنے کو بھی 1450 سال کا عرصہ ہو گیا تو ہم قیامت سے کتنے قریب آ گئے ہیں ہم اندازہ کر سکتے ہیں. بہت ہی اہم اور بنیادی چند باتیں میں آپ کے گوش گزار کرنے کے لیے آیا ہوں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ پہلے کچے مکانات ہوا کرتے تھے، وسائل زندگی کی کمی تھی، اسباب کی کمی تھی، مگر دل بڑے تھے. رشتوں میں اپنا پن اور چاہت تھی. ایک دوسرے کا دکھ درد تھا. دنیا نے ترقی کی، زندگی آسان ہو گئی، وسائل کی بھرمار ہو گئی، مگر دلوں میں کدورتیں آ گئی. دل سخت ہو گئے، دلوں میں ایک دوسرے سے نفرت آ گئی، دوریاں بڑھ گئیں. ان وسائل کا ہم کیا کریں جن وسائل زندگی نے، جن ترقیات نے ہم سے اپنا پن چھین لیا، ہم سے زندگی کا سکون چھین لیا. ہاں ان کے مکانات کچے تھے، وہ کھجور کی چھپر میں رہتے تھے، مگر ایک دوسرے کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے. وہ چند باتیں جو مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ ایک زمانہ تھا دنیا پر مذہب کی حکمرانی تھی. ساری قومیں اپنی زندگی کے لیے اپنے مذہب کو بنیاد بناتی تھیں، مذہبی قوانین کی حکمرانی تھی. پھر وہ زمانہ آیا کہ مذہب کی جگہ فلسفوں نے لے لیا، مذہب سے ہی فلسفے کشید کیے گئے. پھر فلسفوں کا دور آیا، بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئے، مذہب کنارے رہ گیا، فلسفوں پر زندگی کی بنیاد رہ گئی.
ہر کوئی ان فلسفیوں کے حوالے دیا کرتا تھا، ان کے فلسفوں کے حوالے دیتا تھا۔ جب سائنس نے دستک دی تو فلسفے بھی پیچھے رہ گئے، پھر سائنٹیفک دور آ گیا، تجرباتی دور آ گیا، مشینیں آگے بڑھیں، دنیا پر سائنس نے 150 سے 200 سال حکمرانی کی۔ پھر قدرتی آفات، آسمان و زمین کی آزمائشیں، اللہ کا نظام ایسے آگے بڑھا کہ سائنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکی۔ پھر مادیت کا دور آ گیا۔ معاف کیجئے، ہم جس دور سے گزر رہے ہیں وہ مادیت کا انتہائی بدترین دور ہے۔ یہاں ایک ہی شناخت ہے، یہاں ایک ہی پہچان ہے، یہاں ایک ہی چیز کا وزن ہے، اور وہ وزن پیسہ ہے۔ یہاں صرف پیسے کی پہچان ہے۔ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں صرف لوگ پیسے کو پہچانتے ہیں۔ ہمدردیاں ختم ہو گئیں، رشتوں کی قدر اور ان کی عظمت فنا ہو گئی، تعلقات فنا ہو گئے۔ اب ساری دنیا پیسے کی محتاج ہو گئی۔ پیسے کے ایسے بدترین دور میں ہم گزر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیاری سی حدیث صادق آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ ان اعطی رضی وان لم یعطى لم یرضى، رواہ مسلم۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت نقل کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، برا ہو اس آدمی کا، بد دعا، تہس نہس ہو، کس کا؟ عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، جو اللہ کا بندہ نہیں ہے، عبداللہ نہیں ہے، عبد الدینار، دینار کا بندہ ہے، پیسوں کو پہچانتا ہے، اسی کی پوجا پاٹ کرتا ہے، دینار اور درہم کا پجاری دینار اور درہم کو پہچانتا ہے، والقطیفہ اور عہدوں کو پہچانتا ہے، خلعت کو، تاج کو پہچانتا ہے، اسٹیٹس دیکھتا ہے، اس کے پاس دینداری نہیں ہے، وہ صرف پیسے، منصب، عہدے، اسٹیٹس کی زندگی گزارتا ہے۔ ان اعطی رضی، جب تک پیسہ ملتا ہے تو خوش رہتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ لَمْ يَرْضَى، اور جیسے ہی پیسے کا سورس بند ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے، کچھ بھی بکنے لگتا ہے۔ یہ مادیت کا دور ہے۔ دنیا کی ساری قومیں اپنے اپنے مذہب میں دلچسپی لے رہی ہیں، مگر ہمارے لیے المیہ یہ ہے کہ ہمارے اعصاب پر، ہمارے افکار و نظریات پر مادیت کا غلبہ ہے۔ جب دنیا مذہب کی تلاش میں ہے تو ہمارے یہاں مذہب سے بیزاری پائی جا رہی ہے۔ اسلامی کلچر کو خود مسلمانوں نے فراموش کر دیا، اسلامی تہذیب و ثقافت کو مسلمانوں نے نظر انداز کر دیا۔ اب انہیں ڈھیلے ڈھالے لباس میں اور اسلامی حلیے میں شرم آتی ہے۔ ہاں، کتابوں کا انبار لگا ہے، ہاں لائبریریاں بھری ہیں، مسجدوں کی کثرت ہے، بلند بانگ دعوے ہیں، مگر پریکٹیکل میں اکثر فیل ہیں۔ اسلام ان کا آنکھوں کے راستے سے، کان کے راستے سے، قوت فکر کے راستے سے ان کے سینوں میں اتر نہیں رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑی بدبختی کی بات ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی کا مقصد پیسہ بن جائے۔ وہ ان کی دنیا بھی تباہ کر دے گا اور ان کی آخرت بھی تباہ کر دے گا۔ ظلم جوڑ سے بھری ہوئی اس دنیا میں ہمیں اپنی حیثیت پہچاننا ضروری ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، اللہ نے ہم کو دنیا میں کیوں بھیجا ہے۔ ہم ایک قوم ہیں، ہمارا ایک مشن ہے،
بغیر مشن کے مسلمان دنیا میں نہیں رہ سکتا۔ دو چیزیں ہم اچھی طرح جانتے ہیں، ایک جمود ہے اور ایک تحریک ہے۔ جہاں پانی جمع ہوگا وہاں کائی لگ جائے گی، کائی چڑھ جائے گی، بہت سارے بیکٹیریاز اور جراثیم پیدا ہو جائیں گے، وہ پانی استعمال کے قابل نہیں رہے گا، پینا تو دور کی بات ہے۔ ہماری حیثیت اس جمے ہوئے پانی کی سی ہو گئی ہے۔ ہم ایک تحریک تھے، ایک مشن تھے، ایک انقلاب دنیا کے لیے تھے، جو جمود میں بدل گیا ہے۔ تو ہمیں اس اپنی کھوئی ہوئی حیثیت کو تلاش کرنا ہے۔ تین چیزیں ہر زمانے میں تھیں جو بنیاد تھی اسلام کو آگے بڑھانے کی۔ پہلی چیز تھی اللہ کی کتاب ہر زمانے میں، دوسری چیز تھی وہ کتاب کی تعلیم دینے والے پیغمبر وہ جو بھی ہوں، اور تیسری چیز تھی اسلام کے نظریے کو پھیلانے کے لیے، وہ تیسری چیز تھی اس پیغمبر کے اعوان و انصار، اس کی مدد کرنے والے، اس کے اشارے ابرو پر اپنی جان نچھاور کرنے والے۔ تین لوگ ہمیشہ اسلام کے مبلغ رہے، ایک اللہ کی کتاب جس کا کبھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہر زمانے میں، پھر اللہ کی کتاب کے مفسر ہوتے تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے، جن کے سینوں سے اللہ رب العالمین نے خطاؤں کو نکال باہر کر دیا تھا، ان کے ظاہر و باطن کی اللہ نے حفاظت کی تھی۔ اور تیسرا ذریعہ تھا ان انبیاء کرام کے اعوان و انصار، ان کے صحابہ تھے۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اسلام کو پھیلانے کا ذریعہ قرآن کریم اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ۔ اگر آپ کا دل و دماغ کہیں اور ہے تو آپ بالکل توجہ سے میری یہ باتیں سنیں۔ ہم کہاں ہیں؟ ہمارا اسٹیٹس کیا ہے؟ ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہماری ذمہ داری کتنی بڑی ہے؟ آپ کی نیند اڑ جائے گی اگر آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کی ذمہ داری کتنی بڑی ہے۔ یہ تو ان زمانوں کی باتیں تھی جہاں انبیاء کرام آتے تھے، لیکن ہمارے پیغمبر لاسٹ میسنجر آف اللہ، اللہ کے آخری پیغمبر تھے۔ اب آپ کے بعد دنیا میں کوئی اور پیغمبر آنا نہیں ہے، لہذا آپ پر جو کتاب کا نزول ہوا وہ بھی آخری کتاب تھی، قرآن کریم۔ پہلے ایسا تھا کہ کتابوں میں رد و بدل ہو جاتا تھا، لوگ اپنی من کی باتیں کتابوں میں شامل کر دیتے تھے، اور یہ عام لوگ نہیں کرتے تھے، خواص قوم کرتے تھے، اسکالرز کرتے تھے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ طے کر دیا کہ محمد آخری پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر اللہ نے یہ نظام بنا دیا کہ آخری پیغمبر پر ایسی کتاب نازل ہوگی جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ نے لے لی۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ذکر کو ہم نے اتارا ہے، ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ دنیا چیخے چلائے، سارے حفاظ قرآن کو قتل کر دے اور سارے مصاحف قرآنیہ کو جلا کر خاک کر دے، جیسے بغداد میں کبھی کیا گیا تھا۔ سمندر کا پانی ہفتوں کالا تھا، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اسلامی کتابوں اور خصوصاً قرآن کو جلا کر بہایا گیا تھا۔ مگر کیا قرآن کی آواز دب گئی؟ قرآن کا ایک حرف بھی ادھر سے ادھر ہوا؟ زیر بھی زبر یا زبر بھی زیر ہو سکا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آسمان و زمین جس کا ہے، کائنات کی ہر شے پر جو قادر ہے، جو عرش عظیم کا رب ہے، اس نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ تو قرآن کی آواز کو دنیا سے کوئی دبا سکتا نہیں، دبا سکتا۔ تو کسی کے چیخنے چلانے سے ہمیں فکر مند نہیں ہونا چاہیے، ہاں ہمیں فکر ہونا چاہیے اپنی، ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کا تو محافظ اللہ ہے، لیکن اگر ہم اللہ کے نہیں ہوئے تو ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم،
ان تنصروا اللہ ینصرکم، اللہ نے شرط لگائی ہے جب تم اللہ کی مدد کرو گے تب اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ احفظ اللہ یحفظ کا، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تو اللہ کی حفاظت کر، تیری حفاظت تیرا کام نہیں ہے، ہمارا رزق اور ہماری حفاظت ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا رزق ہماری حفاظت کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ ہمیں کیا کھانا ہے، کتنا کھانا ہے اور ہمارے حفاظت کیسے ہوگی، یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ اللہ کی ذمہ داری ہے۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی حفاظت کریں۔ معاملہ بالکل اس کے برعکس ہو گیا، جو اللہ کا کام تھا اس کو ہم نے اپنا کام سمجھ لیا، روزی کی تلاش میں ایسے گم ہو گئے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں ایسے گم ہوئے کہ پلٹ کر مذہب کی طرف آئے ہی نہیں، اور اس کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا، کھانا پینا سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، اور بس یہی زندگی ہے۔ اور یہ سمجھنے لگے بیوی بچے ہیں ان کو سنبھالنا بھی تو ہے، رزق کا حوالہ دینا شروع کر دیا، جبکہ رزق اللہ کی ذمہ داری تھی، ہماری ذمہ داری اللہ کے دین کی حفاظت تھی۔ ابھی میں مدعے پر نہیں پہنچا ہوں، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے ایک نظام بنایا ہے، تو اللہ نے ہمیں کہاں رکھا ہے ہم غور کریں۔ ایک تو اللہ کی کتاب تھی ہر زمانے میں، لیکن یہ ان زمانوں کی بات تھی جن میں انبیاء کرام تھے۔ نبیوں کے بعد کے دور میں اللہ کا دستور یہ ہے کہ قرآن تو محفوظ ہے، نبی کی جگہ پر کون ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، وہ ادوار، وہ زمانے جن زمانوں میں اللہ کے برگزیدہ پیغمبر نہیں ہوں گے، انبیاء نہیں ہوں گے، تو انبیاء کرام کی وکالت، انبیاء کرام کی طرح کی طرز زندگی، انبیاء کرام کی طرح کا مشن اس زمانے کے علماء کے سپرد ہوگا۔ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، کتنی بڑی ذمہ داری ہے علماء امت کی۔ اگر آپ، میرے تمام چھوٹے بڑے ساتھی پورے صوبے اور پورے ضلع کے، اگر آپ ایک عالم دین ہیں، اللہ آپ کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ دنیا اسلام مخالف نعرے لگا رہی ہے، اسلام مخالف لٹریچرز کا دور ہے، ہم نے اپنا فرض نہیں نبھایا۔ گاؤں گاؤں قریہ قریہ جا کر لوگوں کو بتائے کہ اسلام کی عظمت کیا ہے۔ ہمارا دین اتنا معمولی نہیں ہے، صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے، آسمان و زمین جس رب العالمین کا ہے اس کا نظام ہمارے پاس ہے، اس کی کتاب ہمارے پاس ہے۔ اگر ہم علماء ہیں تو انبیاء کرام کی طرح طرز زندگی ضروری ہے۔ مجھے افسوس ہے ان تمام لوگوں پر جو 5 سٹار ہوٹل سے اسٹیج اور اسٹیج سے 5 سٹار ہوٹل چلے جاتے ہیں۔ قسم اللہ کی، امت کو رسوا کیا ہے انہی لوگوں نے۔ ہمارے نبی ایسے نہیں تھے تو انبیاء کے وارثین ایسے ہو ہی نہیں سکتے۔ وہ امام مسلم رحمہ اللہ نے انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، ہمارے نبی اتنے خاکسار تھے، چٹائی پر لیٹ جاتے تھے تو نشان آپ کے بدن پر لگ جاتا تھا، بکری کا دودھ خود دوہ لیتے تھے۔ مدینہ کی کوئی لونڈی اگر آپ کو پکڑ کر کسی گلی میں لے جا کر کوئی مسئلہ پوچھنا چاہے تو لونڈی کو بھی اختیار تھا کہ آپ سے ڈسکس کر سکے۔ ہمارے نبی اتنے خاکسار تھے، درخت اگر پھلدار ہوگا تو ہمیشہ جھکا ہوگا۔ یہ صرف علماء کے لیے نہیں، سب کے لیے بول رہا ہوں۔ ہم اگر پھلدار ہیں تو ہمارے اندر سختی کیسی، ہمارا اپنا بنایا ہوا خود ساختہ اسٹیٹس کیسا، ہمیں ہر چیز ہماری شریعت نے عطا کی ہے، ہمارے اندر تواضع خاکساری کہاں چلی گئی؟ جب تک علماء کی انبیاء کی طرز زندگی علماء اختیار نہیں کریں گے، امت کی قیادت نہیں کر سکتے۔ تیسری چیز قرآن ہو گیا، قرآن تو محفوظ ہے، انبیاء کا کردار علماء ادا کریں۔ اب صحابہ کا کردار کون ادا کریں؟ صحابہ کا کردار کون ادا کریں؟ نبیوں کے ساتھ تو اللہ نے صحابہ جیسے لوگ رکھے تھے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل بتا دیا. کیا فرمایا؟ اب ہر شخص اس پر غور کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق منصورین لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي امر اللہ. قیامت کی صبح تک کی بات بتا دی. ایک طبقہ، ایک جماعت طائفہ منصورہ قیامت کی صبح تک قائم رہے گی. دنیا کتنی بھی خرافات کو جنم دے، وہ جماعت، وہ طائفہ منصورہ شمشیر بے نیام کی طرح کھڑی رہے گی، اللہ کے دین کی محافظ بن کر کھڑی رہے گی. اللہ کا، اللہ کے نظام کا، اللہ کی کتاب کا، اللہ کے پیغمبر کا ڈیفنس کرے گی. وہ جماعت کہاں ہے؟ تلاش کریں. وہ طائفہ منصورہ کہاں ہے؟ تلاش کریں. اگر ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ ہم طائفہ منصورہ میں ہیں، تو جیسے صحابہ کرام نے انبیاء کرام کی مدد کی تھی، حواریوں نے، اعوان و انصار نے، تو ہم اپنے علماء کے مددگار ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں کہ نہیں؟ ہم طائفہ منصورہ کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں؟ تو ہمارا کردار، امت کے افراد کا کردار، خاص طور سے ان لوگوں کا جو منہج کتاب و سنت کے دعوے دار ہے، صحابہ کرام کی طرح ہونا ضروری ہے. صحابہ نے جو صبح و شام کیے ویسی ہماری صبح و شام ہے کہ نہیں ہے؟ میں ایک دو مثال عرض کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی باتیں کرنی تھی، قرآن کے بارے میں بہت باتیں کرنی تھی، لیکن جمعہ میں موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے، جیسے ہی مکی زندگی تھی آپ نبوت کا آغاز کیے. مکہ میں کتنے سال تھے؟ 13 سال. 13 سال آپ دعوت دے رہے ہیں، مگر حالات اتنے ناگفتہ بے کہ جب آپ کو ہجرت کرنا تھا تو اپنے ایک ساتھی کو آپ نے ساتھ میں لیا، اور جانا اس طرف ہے تو اس طرف سے گھوم کر غار ثور میں جا کر پناہ لیے. اس کے بعد وہاں سے مدینہ گئے. حالات اتنے حساس تھے، مگر مدینہ جانے کے بعد آپ کتنے سال رہے؟ 10 سال. 10 سال میں ایسا آپ نے کیا کیا؟ ایسا کیا کیا کہ عرب کا نقشہ ہی بدل گیا؟ کل تک جو 2 لوگ تھے غار ثور میں چھپے تھے، 10 سال کے بعد حجۃ الوداع کے موقع پر 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے اشارے پر اپنی جان قربان کرنے کو تیار تھے. آپ نے کیا جادو کر دیا تھا؟ نہیں. آپ نے اس آیت کو غور کیجئے. فرمایا اللہ نے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. لوگ ایمان نہیں لاتے اس فکر میں آپ کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. پوری رات آپ امت کے لیے فکر مند ہیں. ساری باتیں چھوڑیے، ایک سفر میں آپ کے گوشے گزار کر دوں. مکہ والوں سے جب آپ ذرا نا امید ہونے لگے کہ یہ سن ہی نہیں رہے ہیں، کئی سال ہو گئے، تو آپ طائف کی طرف گئے. کہا یہ پہاڑ کے بیچ میں جو بستیاں ہیں یہ شاید مان جائیں. طائف والوں سے آپ نے سرداروں سے جا کر خطاب کرنا چاہا، انہوں نے بات ہی سننا پسند نہیں کیا. خاموش، بولنا نہیں. ارے سن تو لو، ارے میری بات تو سن لو. کہا نہیں، کچھ نہیں سننا. اور اتنا ہی نہیں کیا، اپنے جوان لڑکوں کو کہا، اوباشوں کو، سڑک چھاپ نوجوانوں کو، اس آدمی کو اتنا مارو کہ واپس مکہ نہ پہنچنے پائے. اتنا مارا نوجوانوں نے پتھر سے ہمارے پیغمبر کو. آپ کے ہاتھ کے اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گئے اللہ کے حکم سے. آپ زمین پر اللہ کی کتنی انمول مخلوق تھے، لیکن آپ مار کھائے. دین پہنچانے کے لیے یہ مشن تھا، یہ ہمارا مشن ہے. اتنا خون بہا، جوتیوں میں جم گیا، بے ہوش ہو کر گر گئے. زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ نے اٹھایا، ایک باغ میں لے گئے، پانی کے چھینٹے مارے. کوئی آدمی پتھر سے مار کھا کھا بے ہوش ہو جائے، کتنی مار پڑی ہوگی، کتنا خون بہا ہوگا. جب ہوش آیا تو جبرائیل امین کھڑے تھے اور ملک الجبال پہاڑوں کا فرشتہ آیا تھا. السلام علیکہ ایھا النبی،
اے نبی آپ پر سلامتی ہو، اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ جبرائیل امین نے کہا ہذا ملک الجبال، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، آپ اشارہ کریں ادھر، حکم دیں۔ یہ طائف کی جو بستیاں پہاڑوں کے بیچ میں ہیں، ابھی دونوں پہاڑوں سے ان کو پیس دیا جائے۔ آپ ذرا نیم دراز تھے، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ کلا لعل اللہ ان یخرج من اصلابہم الذین یعبدون اللہ وحدہ ولا یشرکون بہ شیئا۔ کبھی نہیں، کبھی نہیں، مجھے یقین ہے یہ لوگ نہیں مانتے، نہ مانیں، ان کی نسلیں ضرور مانیں گی، ایک اللہ کی عبادت کریں گی۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنی ذمہ داری نبھائی۔ طائفہ منصورہ ہونے کے ناطے ہم نے انبیاء کے وارثین کی کتنی مدد کی، ہم نے کتنی خدمت کی۔ کیوں لوگ اسلام کے خلاف نہیں بولیں گے؟ کیوں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوگا؟ ہم نے تو اپنا مشن ادا ہی نہیں کیا۔ وہ دیکھیے صحابہ کرام میں ربعی ابن عامر رضی اللہ عنہ رستم کے دربار میں گئے، چند ہزار مسلمان میدان میں کھڑے ہیں، وقت کی سپر پاور حکومت ہے، رستم کے پاس نت نئے ہتھیار ہے، ہاتھیاں ہیں، بے شمار وسائل ہیں، مضبوط طاقت ہے۔ ربیع ابن عامر معمولی سی کپڑے میں ہیں۔ رستم نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ عربوں کا، رومیوں کی اپنی تہذیب ہے، ایرانیوں کا اپنا کلچر ہے، ہندیوں کا اپنا ایک نظام حکومت ہے، تم عرب کے ریگزاروں سے بکریوں کے چرواہے نکل کر دنیا میں یہ بتاؤ گے کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، ہمیں جینا کیسے ہے، تم بتاؤ گے؟ تو ربیع بن عامر رضی اللہ عنہ نے کیا جواب دیا؟ سفیر تھے، قاصد تھے، ایلچی تھے، کہا نعم ولكن اللہ ابتعثنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد ومن ضيق الدنيا الى سعة الاخرة ومن جور الادیان الى عدل الاسلام۔ برجستہ خطاب، ارے سونے کے حرفوں سے لکھ لو، یہ صحابی کا جملہ ہے، دل سے نکلی ہوئی بات ہے۔ ہاں تو نے کہا کہ ہمارا دماغ خراب ہو گیا، سن، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے امت وسط بنا کر، امت محمدیہ۔ ہمارا مشن کیا ہے؟ بندوں کو بندوں کی بندگی سے نکال کر بندوں کو بندوں کے رب کی بندگی کی طرف لگائیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ لوگوں کو دنیا کی چھوٹی سوچ سے نکال کر آخرت کی بڑی سوچ کی طرف لے کر جائیں۔ ہمارا یہ مشن ہے کہ دنیا کے دیگر ادیان و مذاہب کے مظالم سے لوگوں کو بچا کر اسلام کے انصاف اور عدل والے نظام کے ماتحت لے کر آئے، یہ ہمارا مشن ہے۔ بولو تمہیں کیا کہنا ہے؟ ہمیں اپنا مشن یاد نہیں ہے۔ باہر کی حالت یہ ہے، مسلمانوں کے باہر کی، سارے مذاہب اس میں آ گئے، باہر کی حالت یہ ہے، بدگمانی اس درجے کو پہنچ چکی ہے کہ خانہ جنگی جیسے حالات ہیں۔ ہر دن ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑی عالمی جنگ نہ چھڑ جائے، ملک میں، ممالک میں خانہ جنگی جیسی نوبت ہے۔ ایسا لگ رہا ہے تھوڑے ہی دنوں میں اسلام اینڈ ادرس ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے۔ حالات دنیا کی یہ فیکٹ ہے، یہ حقیقت ہے۔ بدگمانی اتنی بڑھ چکی ہے، کیوں؟ ہم نے دین پہنچایا نہیں، بتایا نہیں کہ ہمارا دین کتنا پیارا ہے، یہاں کتنا انصاف ہے، یہاں کتنی ہمدردیاں ہیں، ہم بتائے نہیں۔ کتابیں پڑھ کر 20% سے کم لوگ مسلمان ہوتے ہیں، 80%، 80% سے زیادہ لوگ مسلمانوں کو دیکھ کر مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ جو کتابوں میں ہے ہمیں پریکٹیکل میں لانا پڑے گا، تب لوگ اسلام سے بدگمان ہونا بند ہوں گے۔ ایسے بدگمان ہو گئے، ایسے دور ہونے لگے کہ دیکھیے وہ حدیث صحیح ثابت ہو گئی۔ امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی، یاتی علی الناس، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاتی علی الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل ولا يدري المقتول في اي شيء قتل۔ ایک زمانہ آئے گا قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مارے جانے والے مقتول کو بھی یہ نہیں معلوم ہوگا مجھے کیوں مارا گیا۔
موب لنچنگ کا دور آ گیا. انسان کی، خاص طور سے مسلمان کی جان کی قیمت ختم ہو گئی. دنیا میں جہاں بھی ہو سوائے چند خطوں کو چھوڑ کر اس کی جان کی کوئی قدر و قیمت نہیں. مارنے والے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ارے مار کیوں رہا ہے، اور مرنے والے کو بھی نہیں معلوم ہے مجھے کیوں مارا جا رہا ہے. وہ دور آ گیا. ہماری بدقسمتی کہ ہمارے سامنے آ گیا. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہر شر سے ان کی حفاظت فرمائے. یہ تو باہر کی بدگمانیاں ہیں اسلام اور مسلمانوں کے بارے میں، ہمارے کرتوتوں اور ہمارے کیریکٹرز کی وجہ سے. اندر کی حالت کیا ہے؟ ہر آدمی مفتی ہے، ہر طبقہ جنتی خود کو سمجھ رہا ہے، دوسرے کو جہنمی قرار دے رہا ہے. کل حزب بما لدیہم فرحون. ہر گروہ اپنے منہج اور مسلک میں مگن ہے. ہر آدمی 1.5 اینٹ کی مسجد اپنی بنانے کو تیار ہے. تفرقہ اور انتشار نے امت کی ساری روحانی طاقت کو فنا کر کے رکھ دیا ہے. یاد رکھیے اس روئے زمین پر پوری انسانی تاریخ شاہد ہے، مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے بل پر جنگ نہیں جیتے. مسلمان کبھی بھی ہتھیار کے بل پر جنگ نہیں جیتے. مسلمانوں نے ہمیشہ میدان کو سر کیا ہے تو روحانی طاقت کی بنیاد پر. یہ سب سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے. جس کو جہاں ٹھہرا دیا گیا، کھڑا کر دیا گیا، اس نے وہی اپنی تقدیر سمجھ لی. یہی میرا مشن ہے. کوئی ہاتھ بن گیا، کوئی پیر بن گیا. جس کو جو دے دیا گیا اس نے دل و جان سے وہ کام شروع کر دیا. سم و طاعت کا جذبہ ہمارے پاس نہیں ہے. ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی خود کا حاکم ہے، ہر آدمی دوسرے کے مزاج کو ماننے کو تیار نہیں ہے، مزاج مخالف افراد کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے، مزاج مخالف باتوں کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے. چمن میں سنیے، چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. چمن میں اختلاط رنگ و بو سے بات بنتی ہے. ہم ہی ہم ہیں تو کیا ہم ہیں، تم ہی تم ہو تو کیا تم ہو. باغیچہ ہم نے دیکھا ہے، ہر رنگ کے پھول وہاں ہوں گے تب وہ باغیچہ ہوگا. ہم باغیچہ ہیں تو ہم ایک دوسرے سے کترائیں کیوں؟ دوسروں کو برداشت کرنے کا مادہ پیدا کریں. تو میرے بھائیوں، آخر میں میں عرض کروں گا، اندر کی حالت بہت بری ہے، باہر کی بدگمانیاں بہت بری ہیں. یہ پوری قوم کو تہس نہس کر کے رکھ دے گی. ایک ملت بن کر جئیں، اپنی ایک شناخت اور پہچان دنیا میں بنائیں. ہم کتاب و سنت والے ہیں. جب قرآن کی بات آتی ہے تو ہماری خواہشات قربان ہو جاتی ہیں، ہماری انا کو ہم ذبح کر دیتے ہیں. جب اللہ کی بات آتی ہے، جب ہمارے پیغمبر کی بات آتی ہے تو ہم اپنے فتوے پھاڑ کر پھینک دیتے ہیں. یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا مزاج ہے. ہم ایک ملت ہیں، ایک سر میں بات کرتے ہیں، ایک جیسی باتیں کرتے ہیں. ہمارے نظریات الگ الگ نہیں ہیں. اس کے لیے ہمیں بہت قربانی کرنا پڑے گی. ہمارے بنائے ہوئے اسٹیٹس سے ہمیں نیچے آنا پڑے گا. آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اندر حالات یہ ہیں مسلمانوں کے، الحاد اور ارتداد کے حالات ہیں. مسلم لڑکیوں کو اسلام میں سکون میسر نہیں آ رہا، غیر مسلم مردوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں. مسلم نوجوانوں کی حالت یہ ہے کہ ان کو اسلامی کلچر پسند نہیں ہے. مسلم بزرگوں کا یہ حالت ہے، وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں. مال کی ہوس اتنی ہے، مذہب کو کنارے لپیٹ کر رکھ دیا اور مال کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا بالاعمال فتنا. یہاں ہم بیٹھے ہیں، یہاں سے کون گھر جائے گا، کس کے دماغ کی رگ پھٹے گی، کس کو ہارٹ اٹیک آئے گا، کوئی گارنٹی ہے؟ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر زندہ رہے. کامیاب ہے وہ شخص، اس کی آخرت کامیاب ہے جو اپنی ہر رات کو اپنی زندگی کی آخری رات سمجھ لے. میں آپ کو بتا دوں، کوئی ڈاکٹر آپ سے کہہ دے آپ کے پاس صرف 24 گھنٹہ ہے، کیسے جذبات ہوں گے؟
جب زندگی کی گارنٹی نہیں ہے تو آئیے نیک عمل کی طرف، آئیے اخلاص کی طرف، سچی توبہ کی طرف آئیے اور اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ بادروا بالاعمال فتنا كقطع اللیل المظلم یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا۔ ان ایام کے آنے سے پہلے نیکیاں کر لو کہ آدمی کی حالت یہ ہوگی، صبح میں مومن ہوگا تو شام تک اس کے ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی، شام میں کافر ہو جائے گا۔ فجر پڑھی تھی نماز کی پابندی کے ساتھ، جماعت کے ساتھ، بڑا مخلص تھا، اللہ کا نام لے کر اٹھا، کاروبار میں لگا، ظہر عصر مغرب عشاء سب چھوڑ دی، کھانا کھا کے سو گیا۔ کتنے جھوٹ بولے، کتنے کے گلے کاٹے، کتنوں کو جھوٹ بولا، سود رشوت سارے حرام مال سے کمپرومائز کر لیا، صبح میں مومن تھا شام تک کافر ہو گیا۔ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا، تھوڑے سی دنیا کے لیے اپنا دین بیچ ڈالے گا۔ اللہ ہم کو محفوظ رکھے، ہمارے بچوں کی مستقبل کو روشن کرے، ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ظاہر و باطن میں اخلاص، خشیت، خلوص، سچی تڑپ عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے باہمی کدورت، نفرتوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے ملا دے، ہمیں قرآن سے محبت عطا فرما، اسلامی احکام سے محبت عطا فرما، ہمارے دلوں میں وہی بصیرت، ہماری آنکھوں میں وہی بصارت عطا فرما جو تو نے انبیاء کرام کے صحابہ اور شہداء کے دلوں اور ان کی آنکھوں میں تو نے عطا کی تھی۔ بار الہ ہم نے آج تک اگر کوئی ایک نیکی جلوت میں یا خلوت میں ایسی کی ہو جو تجھے پسند آ گئی ہو تو بار الہ ہمیں اسی منہج پر دنیا سے رخصت عطا فرما۔ بار الہ ہماری کوئی ایک نیکی تجھے پسند آ گئی ہو تو قبر کے عذاب سے ہمیں بچا لے۔ بار الہ ہماری کوئی ایک ادا، کوئی ایک لفظ تو نے پسند کر لیا ہو تو اپنی رحمت ہم پر نازل فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، میدان محشر کی رسوائی سے محفوظ فرما، جہنم کے داخلے سے محفوظ فرما، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم۔